لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار
ہنستے آتے ادھر سے نفع خات اٹھ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹے ملے کہ قدسی جب ان کو جرمٹے ملے کہ قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے وہ سرور کشور رسالت تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ سرور کشور رسالت حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے سبحان محبت سے کہیں سبحان حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت
جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہمانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، 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 گماں سے گزرے گزرنے والا، خیرت سے فرمایا تو عقل سے مقام رسالت کو سوچتے ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے نہیں، ہاں عقل سے نہیں، خیرت سے کہہ دو۔ خیرت کا مطلب کیا ہے؟ سوچ۔ فرمایا جہاں تیری سوچ کا اینڈ ہوتا ہے نا، وہاں سے آگے پھر سوچ کو لڑو، فہم کو لڑو، جو عقل کا فہم ہے، عقل کی اپروچ ہے۔ فرمایا اقول اشرف سے تو عقل اول جبرائیل امین ہے نا، تو جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو گیا، سمجھ نہیں آئی۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عروج دیکھے نا، تو کئی بندے کہتے ہیں جناب براق سواری کے لیے آیا، تو کیا براق نہ ہوتا تو حضور نہ جاتے؟ کہ جناب مسجد اقصیٰ سے سیڑھی لگائی گئی آسمان کی طرف، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اگر سیڑھی نہ ہوتی تو حضور اوپر نہیں جا سکتے۔ کہا جناب آگے پھر جبرائیل امین کا پر استعمال ہے، میں نے کہا جبرائیل کا پر نہ ہوتا تو پھر آگے حضور نہ جاتے۔ آگے جناب جب جبرائیل بھی رک گئے، آگے سدرۃ المنتہا سے رف وہاں نورانی تخت پیش ہوا، حضور اس پہ سوار ہوا، تو کہا نورانی تخت کہاں تک گیا؟ اللہ کے جب صفاتی ناموں کے پردے آئے تو وہاں سے وہ بھی غائب ہو گئے۔ کہا آگے حضور گئے؟ کہا گئے۔ کہا رف تھا؟ کہا نہیں۔ براق تھا؟ کہا نہیں۔ جبرائیل امین تھے؟ کہا نہیں۔ سیڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ تو کہا اب کیسے جا رہے ہیں؟ اب کیسے چل رہے ہیں؟ اب کیسے چل رہے ہیں؟ کہا بلغ العلا بکمالہ، اب صرف اپنے زور نبوت اور اللہ کی عطا کردہ اس کمال سے حضور پرواز کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا
کہ اعزاز کے لیے براق بھی آیا ہے، شرف کے لیے جبرائیل بھی آیا، سیڑھی بھی اعزازی طور پہ لگائی گئی، تخت بھی حضور کے پروٹوکول میں، محتاجی نہیں ہے مصطفیٰ۔ خیرت کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے، اور میں کتنا سوچ سکتے ہیں، سوچ کتنا سوچ سکتے ہیں، گمان سے گزرنے والے، ہائے یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، جہد کو لالے، اوے تسن لالے ہو، کوئی سمجھے پہ ہو، کوئی نہیں سمجھے، کوئی لالے تو سمجھ نہیں، ہائے یہاں پڑے جہد کو لالے، جہد کیا مطلب، سمت، طرف، فرمایا یہاں تو جہد کو بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہاتھ مال رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے، کیونکہ وہ تو لامکان گئے نا، تو جہد سے پوچھو تو وہ بھی جہد کہے کہ مجھے تو نہیں پتا، یہاں سے گزر گئے، کسی سمت سے پوچھو کدھر گئے، مجھے بھی نہیں پتا، یہاں سے بھی گزر گئے، جبرائیل سے پوچھو کدھر گئے، پتہ نہیں، میں تو سدرۃ المنتہا تک آگے گئی، کیا عروج ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے، اللہ، اور صرف صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے نہیں، امام عبدالوہاب شعرانی الجواقیت والجواہر، فإنه إذا مر على حضرات الاسماء الالہیہ، فرمایا مصطفیٰ کریم جب اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے نا، تو صرف گزرے نہیں، سارا متحلقا بصفاتها، ان صفات سے خود بھی متصف ہو گئے، فإذا مر على الرحیم کان رحیما، رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی بولیں۔ اب حاجی غلام فرید صاحب کے آپ مہمان ہیں، آپ میرے بھی پیارے ہیں، آپ اتنے دور دور بیٹھے ہیں نا، اس دور دور بیٹھنے سے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، بھاگنے کے اور طریقے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، دور بھی بندہ بیٹھا ہو تو رینج میں ہوتا ہے کہ بندہ اٹھ رہا ہے جا رہا ہے، تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ آپ کو خوش و کرم رکھے، اللہ عزتیں دے آپ کو، لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ اس میں روحانیت نصیب ہوگی۔ دیکھیں نا مصطفیٰ کا یہ عروج معراج اللہ نے بیان کی، تو بیان کرنے سے پہلے بھی سبحان فرما دیا، ہاں جی، اللہ، فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، مصطفیٰ کریم رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے، نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ، جب تک سارے نہیں کہیں گے لطف نہیں آئے گا، او علی الرحیم کان رحیما، مصطفیٰ کریم رحیم کے پردے سے گزرے تو رحیم ہو گئے۔ اگر اس طرح بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، یہ توجہ ہے، ویسے جس طرح آپ بیٹھے تھے اس بیٹھنے میں حرج نہیں ہے، صدیق اکبر اکثر ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے آپ بیٹھے تھے پہلے، ہاں، لیکن وہ فری سٹائل ہے نا، توجہ ہے، بندہ یاروں دوستوں میں بیٹھو، صدیق اکبر کی عادت تھی، جب یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا تو وہ چادر لے کے نا، جس طرح عام طور پہ آپ کرتے ہیں یوں کر کے نا، یوں کر کے، ہاں یہ سٹائل صدیق اکبر کا، لیکن وہ فری سٹائل ہے۔ ابھی ذرا محفل کے آداب، توجہ کرو، فیضا مر علی الرحیم کان رحیم، رحیم کے پردے سے گزرے تو جو مانتا ہے وہ رحیم کے پردے سے گزرے تو، کیمرہ میری طرف، گھمانا نہیں، یہ کام نہیں کرنا، ہاں یہ سارے ساؤنڈ والے بھی میرے تنگ خوشبو والے کیوں چھڑ دے پہ گئے، یہ بیچارے سارے میرے تنگ ہیں، یہ ان گلے فٹ ہوا ہے، اس کو جان چھڑاؤ کسی طریقے میں۔ میں جناب کھاریاں گیا، 4 نعت خان سٹیج تے بیٹھے ہیں، جو میں سٹیج تے چڑھے گئے، توجہ ہے کوئی نہیں، توجہ فرماؤ، ہاں
انٹرٹینمنٹ کا پہلو بہت زیادہ آ گیا محفل میں. فیضا مر علی الرحیم کان رحیما، رحیم کے پردے سے گزرے تو محبت سے کہو. یہ لائیو چل رہا ہے تو بیٹا شیئر کر دیں اس کو، لائیو چل رہا ہے. فیضا مر علی الرحیم کان، بس رہنے دیں، ٹھیک ہے کوئی اب عادت نکل گیا تھا. آہا او علی الکریم کان کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو یار بولو تو صحیح، وہ اللہ دا واسطہ بولو تو صحیح. اوے آج غلام فرید دا واسطہ اچھا بولو، جنہاں نے بلایا ہوئے انہاں دا واسطہ، جیڑی روٹی پکی پئی اسے دا واسطہ اچھا بولو. او علی الکریم کان کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو آہا. یار خدا کی قسم کیا لذت ہے اس میں، سبحان اللہ. مصطفیٰ کو کریم کہنے میں لذت نہ ملے تو بات کرنا نا. او علی الغفور کان غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو خود مصطفیٰ غفور ہو گئے. او علی الشکور کان شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو مصطفیٰ خود بھی. او علی الجواد کان جوادا، جواد کے پردے سے گزرے تو خود بھی. وہاکذا فما یرجع من ذلک المعراج الا هو فی غایۃ الکمال. مصطفیٰ کریم کے لیے جو ممکن تھا، جن صفات الہیہ سے متصف ہونا مصطفیٰ کریم کے لیے ممکن تھا، ہر اس صفت الہی سے مصطفیٰ کریم متصف ہوتے گئے حتیٰ کہ انتہائی کمال کو پہنچ گئے. خیرت کو کہہ دے کہ سر جھکا، گماں سے گزرے گزرنے والے اللہ سبحان اللہ. اس لیے ذات مصطفیٰ کو جو ہے نا وہ یہ سمتوں ترک ان چیزوں سے نہ پہچانا. ہاں گماں سے گزرے گزرنے والے سبحان اللہ. توجہ کر، اب مصطفیٰ کریم کا یہ سفر عالی ہے. حضور کی عظمت و شان، حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے مصطفیٰ کریم کی شان کو جاننا ہے نا تو کسی حد تک مکمل نہیں، کسی حد تک تمہیں سمجھ آ جائے گی. آقا کریم کی دو شانوں کو فوکس کر لو، ایک معاملہ شفاعت، ایک واقع معراج. فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کی دو وہ شانیں ہیں کہ سبحان اللہ. اور اندازہ کریں کہ مصطفیٰ کا یہ عروج جو معراج کی صورت میں کیسا ہے کہ سبحان نے بھی اس معراج کو بیان کرنے سے پہلے سبحان لگا دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو رات کے بڑے قلیل حصے میں اتنی طویل سیر کروائی. اچھا مصطفیٰ کریم کے معراج کو رب نے بیان کرتے ہوئے ابتدا میں لفظ کیا لگایا؟ اونچا بولیے سبحان. اس کا مطلب کیا؟ میں جو بات کرنے لگوں جس وجہ سے یہ پیر بھی میرے سے تنگ ہے اور نعت خان بھی تنگ ہے اور مولوی بھی تنگ ہے، وہ بات اب میں کرنے لگا. بھائی میرا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. میں کہتا ہوں یار تم میلاد بیان کرتے ہو، پورا مہینہ کرتے رہتے ہو، کوئی مقصد بھی اس کا بیان کرو. ہمارا عملی زندگی سے میلاد کا تعلق کیا ہے؟ محرم آتا ہے جناب، یہاں کان پہ ہاتھ رکھ کے خطیب اور ذاکر شروع ہوتے ہیں، مدینے سے قافلہ چلتا ہے، کربلا پہنچے، کربلا سے جناب کوفہ سے دربار یزید، پھر مدینے پہنچ گیا. میں نے کہا کوئی حاصل وصول تمہیں کیا ہوا؟ سمجھ نہیں ہے بھائی. معراج سے تمہارا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا سیکھا ہے معراج سے؟ بھائی آپ نے کربلا سے کیا سیکھا، میلاد سے کیا سیکھا، معراج سے کیا سیکھا؟ کوئی ہمارا عملی زندگی سے ان کا تعلق بھی ہونا صرف انٹرٹینمنٹ ہی ہے. بھائی آؤ سنو لنگر کھاؤ اور گھر جاؤ. سیکھنا کیا ہے؟ اب معراج سے کیا سیکھنا ہے؟ توجہ کرو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پوری توجہ چاہوں گا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی. اچھا لفظ سبحان ابتدا میں کیوں لگایا؟ مصطفیٰ کریم کا یہ عروج کہ مصطفیٰ زمین سے اٹھے، مسجد اقصی نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، پھر آسمانوں کی طرف، آسمانوں کا خرق و قیام ممتنع ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، وہاں سے بھی گزر گئے. پھر قرہ نار، آگ کا ایک ایسا قرہ ہے جو وہاں سے گزرے تو بھسم ہو جائے، وہاں سے بھی
گزر گئے. پھر کرہ زمہریر ایک ٹھنڈک کا کرہ ہے, وہاں سے بھی مصطفیٰ گزرے. جمینی گزر گئے. پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزر گئے, ادن و منی کے پردوں سے گزر گئے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ تعالی اس رب کا دیدار کیا جس کے صرف کروڑویں حصے کی تجلی کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے. اس رب کو مصطفیٰ نے ٹکٹکی باندھ کے ما زاغ البصر وما طغی اس طرح جم کے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی. پھر اللہ سے ہم کلام بھی کیا, فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, کیا کیا اللہ نے بتایا نہیں, کہاں تک کیا, کتنے تک کیا, عرصہ کتنا لگا. امام آلوسی بغدادی نے تو 18 سال لکھ دیے, اللہ ہی جانتا ہے. چلو 18 سال پہ بھی رہ جاؤ تو 18 سال اللہ کا دیدار کیا, 18 سال اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی نصیب, اور پھر جنت کے جناب والا سیر بھی کی, سارے نبیوں کی امامت بھی کروائی, آسمانوں پہ نبیوں کے ساتھ ملاقاتیں, اور جناب والا ہم کلامی کا شرف بھی, اور پھر آ کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس پلٹایا. میں جس طرح بخاری شریف میں ہے نمازی کتنی فرض ہوئی, کہا 50. سونے ہیں 50 نماز تھوڑی امت کو نہیں پڑھنی. حضور واپس گئے. یہ آنے جانے میں اگر مسلم شریف کی حدیث پڑھو تو 9 مرتبہ گئے, بخاری شریف کی حدیث پڑھو تو 5 مرتبہ گئے. یہ آنا جانا بھی ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام تو چھٹے آسمان پہ تھے, چھٹے آسمان پہ آ کے پھر اتنا لمبا سفر, پھر آ کے پھر اتنا لمبا سفر, پھر آ کے پھر اتنا لمبا سفر, پھر آ کے پھر اتنا لمبا سفر. یار یہ سفر کوئی آپ کے حساب میں آئے گا؟ پھر اتنا جا کے پھر واپس بھی آیا, اور دیر اتنی لگی کہ جس ہاتھ سے کنڈی خود کھولی تھی وہ ابھی ہل رہی ہے, جس پانی سے وضو کیا تھا وہ چل رہا ہے. اتنی دیر میں اتنے گئے بھی آئے بھی. اللہ فرماتے تمہیں پریشانی کیا ہے, کیا پریشانی ہے, کیوں اتنا جو ہے وہ دماغ پہ زور دے رہا ہے؟ تیرا دماغ اتنا نہیں ہے, اس پہ زور نہ دے, پھٹ جائے گا. سمجھ نہیں آئی؟ تو اپنے دماغ پہ زور دے رہا ہے. فرمایا دماغ تجھے دیا ہے اپنے لیے نفع نقصان کے لیے کوئی استعمال کر, اسے مقام مصطفیٰ میں نہ اٹکا. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ, عقل کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ. ہاں یہ چونکہ چنانچہ نہیں چلتا, اس لیے تو پہلے سبحان لگایا. فرمایا تجھے تاکہ دماغ میں زور نہ دینا پڑے, سبحان لگا دیا نا. تو کیوں لگایا؟ فرمایا یہ شان بخشی ہے مصطفیٰ. یا اللہ گئے اتنے اونچے اللہ کی بارگاہ, اللہ کی زیارت, ہم کلامی کے شرف, اور آنے کا اتنی دیر. فرمایا یہ عروج تمہارے دماغ میں آتا ہے؟ مالک نہیں. تیرے علم میں آتا ہے؟ مالک نہیں. فہم میں آتا ہے؟ مالک نہیں. کسی سمجھانے سے سمجھ آیا ہے؟ کہا نہیں مالک. تو فرمایا ابتدا میں اسی لیے سبحان لگایا ہے کہ مصطفیٰ, اب ذرا توجہ کر, مصطفیٰ کریم کو یہ عروج بخشا تو ابتدا میں سبحان لگایا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی یہ جو شان ہے, اس کے علاوہ جتنی شانیں ہیں کوئی ایک بھی مصطفیٰ کی ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے. سبحان کی عطا کردہ ہے. اب ہمارا عملی زندگی سے معراج کا تعلق کیا ہے؟ وہ میں آج کل ایک اور رواج ہے نا, میں وہ ٹچ والے خطیب بھی آ گئے ہیں, ٹچ دے رہا ہوں تو ٹوچ لگا رہا ہوں, تو پتہ نہیں عجیب عجیب وہ ایک ہوتا ہے سلسلہ. تو بھائی ٹچ لگا رہا ہوں یا ٹوچ لگا رہا ہوں, جو بھی سمجھنا ہے آپ کو بات سمجھانا مقصد ہے کہ مصطفیٰ کریم اتنے اوپر جا کے پھر واپس بھی آ گئے. تو فرمایا یہ کمال مصطفیٰ کا اپنا ہے نہیں, مالک تیرا عطا کر رہا ہے. تو فرمایا جب مصطفیٰ کی کوئی شان بھی مصطفیٰ کی ذاتی نہیں, اللہ نے عطا کی ہے. تو فرمایا تجھے آج 4 بندے سلام کرنے لگ جائیں تو تو کیوں کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے؟ سمجھ نہیں ہے. تجھے جو کچھ دیا ہے وہ بھی تو سبحان نے دی ہے. چودھری فرید صاحب نے مکان کی خوشی میں حضور کا ذکر کیا, چس آئی نا. مطلب کیا ہے؟ مطلب سرکار نے صدقے اللہ تعالیٰ فرمایا, اپنا تو کچھ بھی نہیں. مطلب یہی ہے.
فرمایا آج اگر تو مکان بنا لیا، آج کاروبار بنا لیے، آج سیاست میں تو عہدہ مل گیا، تو کیوں کپڑوں سے باہر ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو سبحان، جب مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے تو اللہ کے محبوب کی کوئی شان ذاتی نہیں، سبحان کی عطا کردہ ہے، تو کیوں کپڑوں سے باہر ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس لیے کسی پیر کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میری پیری مریدی سے امت کا ایمان بچا ہوا ہے۔ میں کہ تو آج سارے سجادہ نشین اکٹھے ہو جو تو سم بلم باورت اونچی ہو، سمجھ کوئی نہیں۔ بلم باورہ کون تھا؟ صاحب دعائے مستجاب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ بعد میں فارغ ہوتے، دعا پہلے قبول ہوتی۔ تو آج کل کے سجادہ نشین تو ویسے ہی فارغ ہیں، اکثریت کا اللہ ماشاءاللہ اکثریت کا یہ حال ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری اپروچ کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ چار مریدوں پہ اترا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ ہماری پیری مریدی سے، ہمارے آستانے سے پوری امت کھڑی ہے؟ یا کسی خطیب کو یہ خوش فہمی ہے کہ میری تقریر سے لوگوں کا ایمان بچا ہوا؟ کسی نعت خان کو یہ خوش فہمی ہے کہ میری نعت خوانی سے لوگوں سے عشق رسول ٹوٹ رہا ہے؟ کسی مدرسے والے کو یہ خوش فہمی ہے کہ میرے مدرسے سے امت کے عقائد بچے ہوئے ہیں؟ اور میں تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، تو سنبھال کے رکھو، کپڑوں سے باہر نہ ہو، عاجزی اختیار کرو۔ تکبر کی اجازت نہیں، کیونکہ المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، فرمایا تکبر کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ متکبر، اللہ فرماتا متکبر صرف میں ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ کیسی شان سے کہہ رہا ہے میں متکبر ہوں، سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہاں کوئی بڑی شان والا بھی تھوڑی بات ہے یار بڑا متکبر ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ نبیوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ کیوں؟ فرمایا المتکبر، متکبر میں ہوں۔ متکبر کون ہے؟ نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مدرسے والا، نہ کوئی تحریک والا، نہ تنظیم والا، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی ملک، نہ کوئی راجہ، سمجھ آئی؟ فرمایا سب اپنی اوقات میں رہو اور اللہ کے وفادار، وفاشار، اطاعت گزار بندے بنو، بندے چودھری نہ بنو، بندے بنو، راجے اور ملک نہ بنو، خطیب اعظم نہ بنو، پیر طریقت نہ بنو، بندے بنو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آیا بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ بھئی مصطفیٰ کا یہ عروج اور پھر ابتدا میں سبحان کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ کی کوئی بھی شان ذاتی نہیں، سبحان کی عطا کردہ ہے۔ فرمایا وہ میرا لاڈلا محبوب ہے، اگر اس کی کوئی شان ذاتی نہیں سبحان کی عطا کردہ ہے تو بھی جو کچھ ہے سبحان کی وجہ سے ہے۔ اتنا اترا مت، سبحان نے رسی کھینچی، پیچھے بچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو 2 دن موشن لگ جائیں تو ساری راج پونا بھی تو پیری مریدی بھی تو ساری خطابت بھی اپنی جگہ تے آ جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ 14 طبق روشن ہوئے ہیں، میں تو شے کیا ہے؟ آج ایسا کسی دوسرے تے دھونس جمعی نو پتہ کیا؟ اوئے تنو پتہ تو کون ہے؟ تنو اپنی اصل نہ پتہ؟ اللہ فرماندہ دوجے کو اصل پوچھدا، میں قتل الانسان ما اکفرا، انسان تو ہلاک ہو جن، برباد ہو ون، من ای شیء خلق، دوجے کو پوچھدا تیری اصل کیا؟ میں بنانے والا تجھ سے پوچھتا ہوں تیری اصل کیا ہے؟ دوسرے پوچھتے ہیں تیری اوقات کیا؟ تیری اوقات کیا؟ من نطفہ، فرمایا جس نے 10 کروڑ کا پلازا بنایا نا وہ بھی گندے قطرے کی پیداوار ہے، اور جو چھابڑی لگا کے فروٹ بیچ رہا ہے وہ بھی اسی گندے قطرے کی پیداوار ہے، جو پیر بیعت کر رہا ہے وہ بھی اسی نطفے کی پیداوار ہے، جو مرید بیعت ہو رہا ہے وہ بھی اسی نطفے کی پیداوار ہے۔ اللہ نے نہ آنے میں فرق رکھا ہے نہ جانے میں فرق رکھا ہے، اور اگر اللہ نے عزت دے دی ہے تو اتنا کپڑوں سے باہر مت تو اللہ کا عاجز بدنہ بن۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اس لیے جس کو جو بھی منصب ملا، عزت ملی، کس نے عطا کی؟ سبحان۔ فرمایا جب مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں ہے تو بھی اتنا احترام مت۔ ایک تو یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، دوسرا سبحان سے ہمیں، ویسے تو معروف اس کی کئی جہتیں ہیں لیکن یہ 2 جہتیں غیر معروف ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
شاید کسی کتاب میں ہوں، میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی ہے تو بیان کر دوں۔ پہلی تو یہ کہ مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں۔ جب مصطفیٰ کی کوئی شان ذاتی نہیں تو تو نسلی تفاخر نہ کر، تو نسبی تفاخر نہ کر، تو علاقائی تفاخر نہ کر، تو سیاسی معاشی تفاخر نہ کر، فخر نہ کر، اللہ کا عاجز بندہ بن۔ جب مصطفیٰ کا کچھ ذاتی نہیں تو تیرا بھی کچھ ذاتی نہیں۔ جب مصطفیٰ کو بھی سبحان نے عطا کیا تو تجھے بھی سبحان نے عطا کیا۔ دوسری اس کے جہت کیا ہے سبحان لگانے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کو علم غیب کس نے دیا؟ سبحان نے۔ مصطفیٰ کو بے مثل حیات کس نے دی؟ سبحان نے۔ مصطفیٰ کو نور و انوار کس نے عطا کیا؟ سبحان نے۔ مصطفیٰ کا کمال علمی کمال عملی کس کی دین ہے؟ سبحان کی۔ تو فرمایا جب سب کچھ سبحان نے عطا کیا تو پھر حضور کا علم غیب بیان کرتے ہو تجھے مروڑ کیوں پڑتا ہے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی عطا پہ روک ہے؟ سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کا علم غیب ہے تو رب نے عطا کیا ہے نا، تو رب کی عطا پہ کیوں منہ چڑھا رہا ہے؟ اللہ قادر نہیں ہے؟ تو جب اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کی عطا پہ تو کیوں جناب والا اتنا گھٹ رہا ہے؟ کھل کے بیان کر۔ مصطفیٰ کو اللہ نے نور دیے تو نور اللہ نے بنایا ہے نا، تو اللہ نے اگر بنایا تو اللہ کے بنانے پہ کیوں تو اتنا معترض ہے؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ بولیے جی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پہ قادر ہے۔ اللہ مصطفیٰ کو علم غیب دے تو قادر نہیں ہے؟ بولیں مصطفیٰ کو حاضر ناظر اللہ بنا دے تو قادر نہیں ہے؟ مصطفیٰ کو اللہ نور بنا دے تو قادر نہیں ہے؟ تو جب اللہ ہر بات پہ قادر ہے تو پھر کیوں چونکہ چنانچہ علم غیب بیان کرے گا تو یہ کھل کے بیان کر کے سبحان نے مصطفیٰ کو دی۔ حاضر و ناظر بنایا تو اللہ نے بنایا، مصطفیٰ کو بے مثل حیات دی تو اللہ نے دی۔ یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں مصطفیٰ ہماری مدد فرمائیں تو یہ پاور اللہ نے دی۔ تو اللہ کے دیے پہ تو کیوں چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑ گیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ دو باتیں ہم نے سیکھی۔ پہلی بات معراج سے ہمارا عملی زندگی کا تعلق، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جو کچھ مصطفیٰ ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، سبحان کی وجہ سے۔ تو ہم بھی جو کچھ ہیں سبحان کی وجہ سے۔ دوسری فرمایا جو کچھ مصطفیٰ کو دیا رب نے دیا۔ جب مصطفیٰ کو سب کچھ رب نے دیا ہے تو پھر رب کے دیے پہ کیوں تو جو ہے وہ اتنا چونکہ چنانچہ اپنے علم کے خمار میں پڑ گیا؟ حضور کی شان بیان کرنے میں دل کھول کے بیان کر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔ اے اللہ یہ سیر اگر میں کرنا چاہوں تو مجھے بھی ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے وہ کرنا چاہے تو سیر ہو سکتی ہے؟ اور میں جس طرح مصطفیٰ کو سیر ہوئی ہے نا، یہ سیر تو کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے، لیکن تو سیر کرنا چاہتا ہے نا، سیر کرا دیتے ہیں۔ فرمایا سیر کرنی ہے ہو جائے گی، لیکن جس رب نے مصطفیٰ کو سیر کروائی ہے نا، جو سیر کو اس نے فارمولہ رکھا ہے نا اس کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس مصطفیٰ کریم جن گزرگاہوں سے گزرے ہیں نا ان گزرگاہوں سے تجھے گزرنا پڑے گا، جن پرخار وادیوں سے مصطفیٰ گزرے ہیں نا اس سے گزرنا پڑے گا۔ میں چودھری فرید صاحب کدھر ہیں؟ اچھا بیٹھے ہیں۔ تواڈے والد صاحب دے ہی گرا ہیں، تواڈے دادے اور دے ہی گرا ہیں، اور میں نے دسو بھی چودھری فرید نو کوئی کل گلی چا چلے چودھری اتوں نکل، اس لا لینی جتی، اس آخنا تو کون ہے؟ میں تین ویکھدی اج پیا میرے تے پیو دادے تے گرا ہے، انجی گل ہے۔ تے مکہ پاک میں میرے مصطفیٰ کریم دے پیو دادے تے گرا سی، گل سمجھو ذرا۔ لیکن دیکھو مصطفیٰ کو وہ اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑا۔ ہائے اے لنگر کھاون نال سیرا نہیں ہونی، میلاد دے لنگر کھا لو، معراج دے لنگر کھا لو، تو محرم دے چاول کھا لو، فرمایا چمی چٹی نال کام نہیں ہونا۔
سیر ایڈی سوکھی نہیں جی تو کرنا چاہنا، سیر تو بڑا کچھ لگدا، پر میں ویک تسی مصطفیٰ نو سیر کروائیے پہلے یہ تو مصطفیٰ گزرے کیڑی کیڑی وادیاں چ، مکہ شہر اپنے ابا و اجداد کا شہر تھا، مصطفیٰ کو چھوڑنا پڑا، بولیے تو صحیح، ہجرت کرنی پڑی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہجرت کر کے گئے تو سیدھا مدینے چلے گئے یا راستے میں ٹھہرے؟ کہاں ٹھہرے؟ بولو تو صحیح، کتے؟ عمران خان کا فون تو نہیں ہے؟ ہاں بڑا عام فون ہے، لگتا ہے چودھری نثار ہے کوئی عمران خان۔ اللہ اچھا مصطفیٰ ہمارے شور میں رہے، یار میں آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا اور بتانا چاہ رہا۔ مصطفیٰ غار شور میں رہے کیوں؟ اچھا اس کیوں کا جواب دیں، غار شور میں کیوں رہے؟ مصطفیٰ غار شور میں کیوں رہے؟ سیدھے چلے جاتے ہیں، کہا جی دشمن پیچھے تھا، تو میں نے کہا دشمن سے چھپ کے ادھر کہ نظر نہ پڑے، کہا جی، میں نے کہا عجیب لاجک ہے، کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جب گھر سے نکلے تھے تو دشمن نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، کہا جی، میں نے کہا مصطفیٰ کریم نے کیا کیا؟ مٹھی اٹھائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جناب والا مٹی کی مٹھی ان کی طرف پھینکی، کہا جی پھینکی، تو میں نے کہا پھر وہ اندھے ہو گئے، کہا جی، میں نے کہا مصطفیٰ نکل گئے، کہا جی، میں نے کہا یہی فارمولہ آگے اپنا لیتے، جب پیچھے آتے مٹھی مار دیتے۔ سمجھ نہیں آئی یار بھائی، آگے جا کے وہی مٹھی مصطفیٰ دوبارہ مار دیتے، اندھے ہو جاتے، پھر آگے، پھر جاتے، پھر مٹھی مار دیتے، پھر آگے چلے جاتے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم جب مدینے جا رہے تھے، سراقہ پیچھے گیا تھا نا، سراقہ جب گھوڑے پہ سوار جناب 100 اونٹ عمدہ کوہان والے، سرخ کوہان والے، ان کے لالچ میں پیچھے گیا کہ مصطفیٰ کو پکڑ لوں، صدیق اکبر کو پکڑ لوں، مکے والوں کے حوالے کر دوں، 100 اونٹ مل جائیں گے، پیچھے گیا، جب قریب گیا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، 2 مرتبہ یہ عمل ہوا، پھر سچے دل سے توبہ کی، مصطفیٰ پہ ایمان لایا تو جان چھوٹی۔ تو بھائی مصطفیٰ کے پیچھے جو بھی جاتا حضور ہاتھ اٹھاتے دھنس جاتا، مٹھی مارتے اندھا ہو جاتا۔ یہ غار ثور میں کیوں گئے تھے؟ دشمن سے بچنے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ جب ادھر مٹھی پھینک رہے تھے تو آگے بھی جا کے مار دیتے، اندھے ہو جاتے۔ جب ادھر دعا کی سراقہ کے پورا گھوڑے سمیت دھنس گیا تو ادھر بھی کوئی پیچھے جاتا دھنس جاتا۔ غار ثور میں کیوں گئے؟ اپنے غلاموں کو بتایا کہ سیر کرنی ہے، سیر کرنی ہے تو ختم نبوت کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے پیر سودے باز ہو گئے ہیں، تھانے میں نہ جانا پڑے، پر میں پتر ایڈی سو کی سیر نہیں ہوندی۔ ہم یہ جو ہے نا آپ کا سٹیج، بس تقریباً اتنا، اس سے بھی شاید چھوٹا ہو، وہ چکی، قصوری چکی جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہے، اس میں ہم 26 دن رہے اور 12 بندے ایک میں۔ ہمیں کیڑی پریشانی ہے؟ آسانوں کیڑی پریشانی ہے بھائی، اندر بھی ہوئی کم کرنا، باہر بھی ہوئی۔ جب میں اڈیالہ جیل تھا تو یہ سارے الگ الگ سارے ساتھی تھے، تو میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا، میں نے کہا مہربانی کریں ہم ایک جگہ اکٹھا کریں۔ وہ جو انہوں نے نیو جیل بنائی تھی نا وہ ساری کسوری تھی، کہا جی اس میں نے کہا ڈال دوں۔ 26 دن ہم ادھر رہے جناب، رات 3 بجے تک جناب وہ پوری جیل گونج دی آئی لبیک یا رسول اللہ تے ختم نبوت دے نعرے، عصر تو مغرب تک میرا خطاب ہوندا ہی تے نعتاں ہوندیاں تے تلاوتاں ہوندیاں۔ میں کیڑی شے دی پریشانی، سیر ایڈی سوکھی تے نہیں ہے۔ اب غار ثور میں مصطفیٰ رہے 3 دن اور 3 راتیں، مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو غار بھی رستے میں آ سکتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کریم 3 سال رہے، خدا کی قسم شیب ابی طالب کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھو نا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ جن مشکلات سے مصطفیٰ گزرے تو کیا ضرورت تھی گزرنے کی، یوں ہاتھ اٹھاتے ہر چیز اڑ جاتی۔ یہ شیب ابی طالب، غار ثور، مکے سے ہجرت، یہ کیا چیزیں؟ فرمایا سیر کرنی ہے نا۔ ہائے او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے،
چودھری فرید صاحب تقریر دی فیس الگ ہے تے اسناد دی فیس الگ ہے. اساں الحمدللہ چنگے نات خانہ نال بھی چنگا کلام پڑھ لینا مسئلہ کوئی نہیں. تو جو اچھا بھائی او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دے ہائے کوئی گل تو سمجھ آئیے. یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں. اللہ نے اٹھایا تو کہاں بٹھا دیا؟ مصر کا تخت دے دیا. بے نیاز ہے نا, اور میں سیر کرنی ہے نا, سمجھ کوئی نہیں. او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے, پھر گلا دکھ آزار تے کی. آئے ہائے ہائے. اس پورے اجتماع میں ایک ہی بزرگ ہیں جن کو بات سمجھ آ رہی ہے, وہ سامنے سفید ریش بزرگ بیٹھے, ان کا پورا وجود گواہی دے رہا ہے کہ لطف آ رہا ہے. او کھوں کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے, پھر گلا دکھ آزار تے دی. دکھ جھلتے منہ نہ بول مندا, متا حرف آ جائی یار تیوی. دکھ جھلتے منہ نہ بول مندا, متا حرف آ جائی یار تیوی. ایکو تور نہیں, ایکو تور نہیں, ایکو تور نہیں, ایکو تور نہیں, مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے وی. ایکو تور نہیں, موسیٰ علیہ السلام سور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے نا. ایکو تور نہیں, ایکو تور نہیں, تور نہیں, مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تیوی. بھٹو کتنا بڑا جمہوریت کا چیمپئن تھا, جب اس کو تختدار پہ لٹکانے لگے گر گیا تھا. لوگوں نے اٹھا کے جناب والا قانون پورا کیا. میں نے کہا ادھر کانسٹیبل ممتاز قادری کو بھی دار پہ لٹکایا گیا تھا. اس نے کہا چھوڑ دو, مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. ایکو تور نہیں, ایکو تور نہیں, ایکو تور نہیں, مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا, کدی سودا جڑ جاندا دار تے وی. ایکو تور نہیں. بابا فرید نے چلے محفوظ کاٹا تھا 40 دن الٹا کنویں میں لٹک کے. میں نے کہا کیوں؟ ایکو تور نہیں, مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا خدا کی قسم اگر سمجھ آ جائے نا بندے کا دل پھٹتا ہے. یہ بات سمجھ. ایکو تور نہیں, مقام گفتگو دا ایکو تور نہیں, مقام گفتگو دا کدی سودا جڑ جاندا دار تے وی. بلال گھسیٹ میں چمڑی ادھر رہی ہے, بلال مسکرا کیوں رہے؟ ایکو تور نہیں, مقام گفتگو دا
कदी सौदा जुड़ जांदा दार ते भी और मैं सैर करनी है, मैं सैर इतनी आसान नहीं। ये देसी मुर्गे खावन तो बकरे फाड़न नाल सिर्फ सैर नहीं होती। दा मुरीद बन गए तो के जनाब सैर हो गई ना ना, एडी सौखी सैर नहीं, सैर मार खानी पड़ती। और मैं पीर जी अगर बिलाल मार खावे तो जमीन होगी हो या आसमानों डटे हो। खतीब साहब 3 घंटे तकरीर कर दो, लोग थोड़े हाथ चुमदे हैं, तुसा के समझा भी ये उम्मत थोड़े जनाब तकरीर तक खलोती है। मैं नहीं, सैर करनी है ना तो इतनी आसानी से सैर नहीं होती। सैर में वतन भी छोड़ना पड़ता है। जब अल्लाह के लाडले महबूब ने मक्का छोड़ दिया तो उनको क्या चाहिए? है मुस्तफा करीम, सैर के लिए उन राहों पे चलना पड़ता है जिन राहों पे मुस्तफा चले। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, फैन मालूस यूसरा इन्ना मालूस यूसरा। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह मुश्किल में तुम्हें डाले और फिर आसानी ना दे। फरमाया तकलीफ एक होगी, आसानियां 2 होंगी। फरमाया मुस्तफा करीम मुहाजिर बन के निकले थे ना मक्के से, तो क्या मक्के का फाते बन के नहीं पलटाया? फरमाया महबूब नबी अब अंदाजा करें, मक्का छूट गया, सारे रिश्तेदार छूट गए, बाइकाट सोशल बाइकाट हो गया, उधर से वही का सिलसिला भी बंद। अब जब वही आ रही है तो कुछ तसल्ली तो है, उधर से वही का सिलसिला भी बंद। अब अपने ईमान से बताओ, मक्का छूट जाए, रिश्तेदार छूट जाए, वतन छूट जाए, घर बार छूट जाए जी, और उधर से वही का सिलसिला भी बंद, मुस्तफा पे क्या गुजर रही होगी? और मैं महबूब घबराने की क्या जरूरत है, सैर भी तो हमने करवाई है। अगर घरों में रहना पड़ा है, अगर शेब अबी तालिब में जाना पड़ा है, सोशल बाइकाट हो गया है, तो महबूब मेराज भी तो हमने ही करवाई है। और किस शान से करवाई है, किस शान से करवाई है? तुम्हारी शादी में 2 कौमी असम्बली के मेंबर आ जाए, हमारी ख्वाहिश होती है कि जनाब इलाके के MP आ जाए ना, कहेंगे वो बड़ी शादी थी भाई, बड़ी शादी थी। क्यों MP कोई MNA आ जाए तो और जरा छोड़, और वजीर आ जाए तो फिर तो पैर जमीन दे कोई नहीं, तो इमरान खान आ जाए तो फिर तो बंदा ही नहीं रहता ना। तो जो है ना, तो भाई मेरे 2 कौमी असम्बली के मेंबर शादी में आ जाए तो मेंबर ही मेंबर थे। पूरा लॉर्ड हाउस आया हुआ था जी, पूरा कॉमन हाउस आया हुआ था जी, पूरी नेशनल असम्बली आई हुई थी जी। पर मैं तू दूल्हा बनाया, 2 कौमी असम्बली के मेंबर आ गए तो मेंबर ही मेंबर थे। पर मैं जब शब असरा का दूल्हा चला था, लेने कौन आया था? आया यार, आज कोई बाहर से वजीर आजम, किसी मुल्क का सदर आ जाए, वजीर आजम आ जाए, कारपेट बिछाया जाता है और किस तरह गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जनाब फौज खड़ी होती है सब सब, और गाइडर जनाब यूं हाथ रख के बड़ी इज्जत अफजाई के साथ आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा करीम जब मेराज पे जाने लगे क्या हुआ था? फरमाया वो मंजर दिखाऊं तेरा कलेजा फट जाएगा। खुदा ही दे सब जान पुरगम, खुदा ही दे सब जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मट में ले के कुदसी, जब उनको जुर्मट खुदा ही दे शब्र जान पुरगम, दिखा खुदा ही दे शब
جب ان کو جھرمٹے لے کے قدسی جب صبر تو کرو کہ مصطفیٰ کھڑے ہیں اور ارد گرد فرشتے 60,000 میں 70,000 میکائیل کی کمانڈ میں 70,000 اسرافیل کی کمانڈ میں 70,000 جبرائیل کی کمانڈ میں پروٹوکول تو دیکھو جب ان کو جھرمٹے ملے کہ قدسی فرشتے جب ان کو جھرمٹے ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹے ملے میں پروٹوکول دیکھوں اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں شب اسراء کا دولہا چلا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اچھا ایک اور بات سیر کہاں سے شروع ہوئی؟ ام ہانی کے گھر سے. مسجد اقصی پہ ختم ہوئی؟ نہیں، آسمانوں کی طرف گئے، جنت کی سیریں میں اللہ کی بارگاہ میں بھی گئے، ہم کلامی کا شرط بھی. لیکن عجیب بات ہے کہ سفر معراج ہے، اللہ نے پوائنٹ دو رکھے، 2 پوائنٹس کے بیچ میں اس کو بیان کیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مصطفیٰ کا یہ عروج جہاں دماغ میں پھٹ جائے سوچ کے، اور 2 مساجد کے درمیان کیوں؟ نہ مسجد حرام سے شروع ہوا نہ مسجد اقصی پہ ختم ہوا. لیکن عجیب بات ہے مصطفیٰ کا یہ سفر عالی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کیوں مصطفیٰ کے عروج کو 2 مساجد کے درمیان کیوں رکھ دیا؟ امت کو سبق دیا. مصطفیٰ کی امتیوں، بڑے پلازے آج ہیں کل نہیں ہوں گے، سیاسی پروٹوکول آج ہے کل نہیں ہوگا، قبیلائی پروٹوکول آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ عزتیں وقتی ہیں. دائمی عزت چاہتے ہو تو قبر بھی آباد رہے گی، اللہ کے گھر کو آباد کرنا سیکھو. مصطفیٰ کے عروج کو 2 مساجد کے درمیان بیان کر کے امت مصطفیٰ کو بتا دیا کہ مسجدوں کو غیر آباد کرنے والوں برباد ہو جاؤ گے. قبر پہ فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھنے آئے گا. اللہ کے گھروں سے جڑ جاؤ، اللہ معراج تمہیں بھی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں بھی عزت دے دے گا، اللہ تمہیں بھی وقار دے دے گا. اللہ کے گھروں کو آباد کرو اگر معراج سے حصہ چاہیے. یہ جتنے بھی ولی ہیں یہ کنگن پہننے سے ولی نہیں بنے، سنگل اوڑھنے سے ولی نہیں بنے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہر مزار کے ساتھ مسجد تمہیں کیا پتہ دیتی ہے؟ ہر مزار کے ساتھ مسجد تمہیں کیا سبق دیتی ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ والو، اے اللہ کے بندو، غافل بندو، مسجد سے بھاگنے والو. فرمایا سنو، ہر ولی جو بھی گزرا اس نے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کیا. اللہ کے گھر کی آبادی کی برکت سے اللہ نے اس کے مزار کو آباد کیا. رجب شریف میں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ہر خطیب بیان کرتا ہے مولود کعبہ شہید مسجد، مولود کعبہ شہید مسجد. میں نے کہا تم نے کیا سیکھا؟ سمجھ نہیں آئی. بھائی مولا علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، میں نے کہا اچھا. مسجد میں شہید ہوئے، میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو نے کیا سیکھا؟ تو نے کیا سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا؟ بھئی ہم کہتے ہیں مولا علی مولود کعبہ ہے، بیت اللہ میں پیدا ہوئے جی، شہید مسجد میں شہید ہوئے جی. میں نے کہا سیکھا کیا؟ سیکھا کیا؟ گویا مولا علی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے نبی کے غلاموں، میں آتے بھی مسجد آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی مسجد آباد کر رہا ہوں. ہم مولائی ہیں. کیا جی مولائی؟ کھانا کھا لو، دیکھ لپیٹ لو، سینے پہ تھپ لگا لو، بس مولائی بن گئے. نماز نہیں پڑھنی. میں نے ادھر سے کہا مولود کعبہ شہید مسجد. میں کہے جتنے پیر مولوی تے خطیب انہوں نے لمہ پا کے اندھی تشریف کٹو.
جڑے نماز دے نیڑے نہیں ویندے تو مولائی بننے پھر دے. میں کہا مولائی بننا ہے نا تو سچے مولائی بنو. مولائی اگر بننا ہے تو مولا علی کی روش اور طریقہ بناؤ. مولا علی وہ ہیں جو آتے بھی اللہ کے گھر میں جاتے بھی اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ سفر معراج کو اللہ نے 2 مسجدوں کے درمیان رکھ دیا. اور پھر معراج کی رات اللہ سارے نبیوں کو امامت کروائی. کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ میرے غلاموں دیکھو میں نبیوں کا امام ہوں تو امامت کروانا شیوہ پیغمبری ہے. تو پیر صاحب تم امامت کیوں نہیں کرواتے؟ خطیب صاحب تم امامت کیوں نہیں کرواتے؟ سمجھ نہیں آئی. کسی بھی آستانے پہ چلے جاؤ, بڑے بڑے آستانے نا, جس ویلے نماز ہوئے تو ویکھو مسجد نماز دے وچ پیر صاحب شامل ہیں کوئی؟ خلیفہ صاحب کو پوچھو پہلے ہی پڑھا ہوا ہوندا, اس پہلے سبق پکایا ہوندا کہ پیر صاحب کے پیچھے جھوٹ بولنا. پیر صاحب اندر ہے مسجد میں نہیں ہے. خلیفے کو پوچھو وہ حضرت صاحب مصروف تھے. میں کہا کیا کر رہے ہیں؟ ڈبوکیاں مار رہے ہیں. مصروف تھے کہ کھانا تن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خطیب بڑے بڑے خطیباں دی مسجد چیک کرو. اے جڑے بڑے بڑے خطیب ہیں نا بڑے بڑے انہاں دی مسجد چیک کرو کہ جس ویلے گھر ہوندے نے نماز مسجد پڑھ دیں گے کوئی نہیں پڑھتے. لمحہ پاؤ تشریف کٹ. اے میرا بڑا پتر بیٹھا ایس کل پوچھو جرت ہی نہیں کہ جناب مسجد جماعت کھڑی ہوئے گھر بیٹھا ہو. سوال ہی پیدا نہیں. جماعت کے ساتھ میں گھر ہوتا ہوں نماز خود پڑھاتا ہوں, بعض اوقات اذان بھی خود دیتا ہوں. توجہ فرمائیں. یہ جتنے بڑے بڑے خطیب ہیں انہاں دی مسجداں جاؤ تقریر. اچھا جھوٹ بھی بول دے وہ اسا سفر ہی سن اسا خطاب ہی سن. میں کہ جلے گھر سو اس ویلے روٹی کھان آئی ویت جناب تیار ہے. بڑے بڑے پیر آج کل بیٹھے نا جناب نماز کو نہیں پڑھتے. مریدوں کو پوچھو تو کئی مرید ساڈے حضرت صاحب مدینے نماز پڑھتے تو میں ٹکر کو نہیں لبدا. مدینے چ لنگر کوئی نہیں ہے. اتنا لنگر مکدا ہی نہیں ہے. میں 4 سال مسلسل پورا رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں گزارا ہے. پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کے ساتھ حج کا سعادت بخشی ہے. اتنا کھلا لنگر جڑی شے منگو ہی لگی. ایک دن ایسا ہوا بڑی مزے کی بات, مجھے دیسی گھی میں دال بڑی پسند ہے, بڑے شوق سے میں کھاتا ہوں. تو اچانک دل کیا مسجد نبی تہجد پڑھ کے باہر نکلے نا تو دل کیا یار آج سحری جو ہے نا اگر دیسی گھی والی دال مل جاتی کیا ہی بات ہے. آپ خدا پہ یقین کریں. اویس قادری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, مدینہ شریف ہوتے ہیں. تو اویس رضا صاحب ان کا نام اویس رضا ہے. تو اویس بھائی کہتے ہیں جی کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب اچھا اتفاق کی بات پیر سرکار کی کو آپ جانتے ہیں. انہوں نے مجھے شہری کی دعوت دی. انہوں نے وہ پائے بنے ہوئے تھے, میں نے ان کا حکم تھا برکت کے لیے وہ کھا لیے. 2 چارنے والے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا. اویس صاحب نے کہا کدھر؟ میں نے کہا یار شہری بس کر لیے. نہیں آپ نے کھایا نہیں. میں نے کہا یار آج دل کر رہا ہے دیسی گھی والی دال میں. اس نے کہا سیالوی صاحب کدھر دیسی؟ میں آپ کو منہ باندھنا کھلا دے بندے کے پیا. میں نے کہا سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, سرکار کا در ہے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا اللہ. میں نے کہا یار مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا آپ اللہ پہ یقین رکھیں. وہاں سے نکلے نا 3 نمبر گیٹ پہ پکا ڈیرا لگاتے ہیں اپنے پیر ندیم سلطان صاحب. وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دی, ان سے پوچھ لیجئے گا. میں وہاں سے گزرا تو ندیم سلطان سے او سیالوی صاحب ادھر آؤ. میں نے کیوں؟ دیسی گھی والی دال ہے. پیر ندیم سلطان صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لیجئے. ان میں دور سے جا رہا ہوں. اچھا مجھے میری نظر نہیں پڑی کہ وہ بیٹھے. او سیالوی صاحب, میں دیکھا آواز کدھر؟ میں نے کہا پیر ندیم سلطان صاحب بیٹھے. میں نے کہا حضور خیر ہے, آؤ شہری کر لو. میں نے کہا جی دیسی گھی والی دال آ جائے. سمجھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا نماز مدینے پڑھتے تو لنگر کو نہیں لگتا. نماز مدینے پڑھنی ہے, روٹی مریدوں نے گھروں کھانی.
آئے کتنی بد نصیبی ہے خدا دی قسم. اور اکھاں بند مرید پیر جو مرضی بلندر کرتا رہے کوئی حیا شرم ختم ہو جائے. پیر وہی جو شریعت کا چوکیدار ہے, پیر وہی جو شریعت کا حیا کرنے والا, شریعت پر عمل کرنے والا, وہ پیر ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو پیر نہیں مانتے. توجہ کرنا, میں کیا عرض کر رہا تھا بھئی مصطفیٰ کریم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو کیا مطلب ہے؟ فرمایا کلیاں پیریاں مریدیاں نہ کرو, نماز مصلی تے پڑھاؤ, یہ شیوہ پیغمبری ہے. نماز آگے پڑھانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے, پیچھے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے. اللہ اور مصطفیٰ کریم نے سر راہ فرماتے ہیں, ہائے ہائے, مسلم شریف کی حدیث ہے, مررت علی موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. جبکہ مسند احمد کے اندر 7 جگہ یہ روایت ہے, رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. مسلم شریف میں مررت علی موسیٰ, معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا. لیکن مسند احمد کے جو لفظ ہے 7 جگہ وہ کیا ہے؟ رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کیا کرتے دیکھا؟ قائم یصلی فی قبرہ, وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہو کے. نبی وہ ہیں جن کو نماز سے اتنی محبت ہے کہ قبر میں بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اور امتی کون ہے؟ امتی کیا کر رہا ہے؟ نبی تو قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ مصطفیٰ کریم نے مسجد اقصی میں جا کے پڑھا, اور پھر اوپر گئے تو جناب جس آسمان پہ دیکھتے ہیں, کسی آسمان پہ دیکھا فرشتے رکوع میں, کسی آسمان پہ دیکھا فرشتے قومے میں, کسی آسمان پہ دیکھا فرشتے قیام میں, کسی میں دیکھا فرشتے سجدے میں. نماز ہی نماز ہے. جب اللہ سے ہم کلامی کے شرف کر چکے واپس آنے لگے, اللہ نے بھی امت کے لیے معراج سے ایک حصہ دے دیا. فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے بھی تحفہ لے جا نا. مالک کون سے؟ فرمایا نماز. آتے بھی نماز, جاتے بھی نماز, آتے بھی نماز. سمجھ نہیں آئی؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کے شکر گزار بندے بنو. یاد رکھو میرے رب کا قانون ہے. خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے آباد ہوتے لوگ بھی دیکھے ہیں, اجڑتے بھی لوگ دیکھے ہیں. اللہ کے رزق کی, اللہ کی عطاؤں کی, اللہ کی نعمتوں کی, اللہ کے کرم نوازی کی ناشکری مت کرو, پکڑے جاؤ. یہ بات یاد رکھو. اور جس سے اللہ ایک دفعہ چھین لیتا ہے نا, پھر واپس پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں جس علاقے کے رہنے والا ہوں نا, اس علاقے میں ہمارے جو ملک ہے نا وہ 7 شہروں کے مالک تھے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, باوضو بیٹھا ہوں, 7 شہروں کے مالک تھے. آج ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں جس محل میں رہتے تھے نا وہ بھی بک گیا. جو کچن والی جگہ تھی وہاں آج ان کی رہائش. یہ حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, نام نہیں لیتا, آنکھوں سے دیکھے. اگر کسی کو شوق ہو تو دکھا بھی دیتا. اس لیے ناشکریاں سے بچو. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے دیا ہوا بھی چھین لوں گا. یہ شکریہ کا بہترین طریقہ ہے جو ہمارے عزیز حاجی چودھری غلام فرید صاحب نے اپنایا ہے کہ اللہ نے مکان دیا, کوئی یہاں بھنگڑے نہیں, کوئی موت کا کنواں ہی نہیں, کوئی سرکس نہیں, کوئی گویا نہیں, مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے جو بھی خوشی کا موقع, شادیاں آتی ہیں, شادیوں میں کنجر نچانے کی بجائے, شرنائیاں چھوڑنے کی بجائے, کیوں نہیں آپ اللہ رسول کے ذکر کے محفل سجاتے تاکہ شادی میں برکت ہو. اس لیے یہ ہمارے لیے محفل آئیڈیل محفل ہے. ہمیں بہت کچھ اس محفل سے سیکھنے کو مل رہا ہے, اور وہ یہی مل رہا ہے کہ اللہ جب بھی تم پہ کوئی کرم کرے اس کے کرم کا اظہار اس کے اور اس کے محبوب کے ذکر سے کرو. اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے, اللہ ان کے گھر والوں کو آباد رکھے, اللہ ان کو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب عصر کا ٹائم چونکہ جا رہا ہے
تو اذان ہوگی، یہیں با جماعت نماز ہوگی، اس کے بعد کوئی لنگر ہے تو ہے بھائی، بعد میں لنگر ہوگا، پہلے نماز ہوگی، اس لیے میں اذان دیتا ہوں، آپ صفیں بنائیں۔